بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حذيفة قال قلت يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال نعم. قلت فما الاسم؟ قال السيف. قلت هل بعد السيف بقية؟ قال نعم، تكون إمارة على قضاء وأدنة على دخل. قلت ثم ماذا؟ قال ثم ينشأ دعاة الضلال، فإن كان لله في الأرض خليفة جلد زارك وأخذ مالك فأتئه، وإلا فمت وأنت عاز على جذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نار ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهري وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم ينتج المور فلا يركب حتى تقوم الساعة. وفي رواية قال أدنة على دقن وجماعة على قضاء. قلت يا رسول الله الهدنة على الدقن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قلت بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة أمياء سماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عاز على جدل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. رواه أبو داود. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے شر تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار۔ میں نے کہا کیا اس تلوار کے بعد اہل اسلام میں سے کوئی باقی رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، حکومت ہوگی فساد کے ساتھ اور صلح ہوگی دل کی ناخوشی کے ساتھ۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گمراہ لوگوں کی جماعت ظاہر ہوگی۔ اگر اللہ کے لیے زمین میں کوئی ایسا خلیفہ ہو جو تمہارے پیٹھ کو مارے اور تمہارے مال کو لے لے، پھر بھی تم اس کی اطاعت کرنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تمہاری موت آئے اس حالت میں کہ تم کسی درخت کی جڑ کی پناہ لیے ہوئے ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک نہر ہوگی اور ایک آگ، جو اس کے آگ میں گرے گا اس کا اجر واجب اور اس کا گناہ معاف ہوگا، اور جو اس کی نہر میں گرے گا اس کو گناہ لازم اور اس کا اجر ضائع ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گھوڑے کے بچے کو جنوایا جائے گا اور وہ سواری کے قابل نہ ہونے پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے ہدنۃ علی دخن و جماعۃ علی قضاء، یعنی صلح ہوگی دل کی ناخوشی کے ساتھ اور وہ مجتمع اور اکٹھا ہوں گے فساد کے ساتھ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ الہدنۃ علی الدخن، یعنی صلح ہوگی دل کی ناخوشی کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل اس پر نہیں لوٹیں گے جس پر وہ تھے، یعنی لوگ پہلے کی طرح نہیں رہیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے اندھے اور گنگے جس پر ایک بلانے والی جماعت ہوگی جہنم کے دروازوں پر۔ اگر اے حذیفہ تمہاری موت آئی اس حالت میں کہ تم کسی جڑ کی پناہ لیے ہوئے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان میں سے کسی کی اتباع کرو۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔